میری طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا ہر انسان کے ہاتھ پر، تعلیم پر اور ہر انسان کی روح پر بھی مہر لگانا چاہتا ہے۔ یہ ہے آج کا کلام، یعنی کہ خدا ہر انسان کے ہاتھ پر، اس کی تعلیم پر اور اس کی روح پر اپنی مہر لگانا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام سے ایوب 37 باب اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی پڑھے۔ ایوب کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں۔ آمین آمین۔ یعنی کہ خداوند جب انسان کو بناتا ہے، ہر ایک کی ماں کے بطن میں جب خداوند کسی انسان کو بناتا ہے تو اس کے ہاتھ پر وہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، جو بھی مہر ہوتی ہے انسان کی، ہر ایک آدمی کی مہر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کسی کے ہاتھ کی لکیریں کٹھی ایک جیسی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ یہ خداوند کا ایک بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں خداوند ہوں، میں جو بھی چاہوں میں کر سکتا ہوں، میرے سوا آپ کسی اور کو نہیں مان سکتے کہ وہ خداوند ہے، کیونکہ خداوند ایسی چیزیں اپنی مہریں لگاتا ہے انسان کے ہاتھوں پر، اور تاکہ سب لوگ جان لیں کہ میں تمہارا بنانے والا ہوں، یا میں تمہارا کریٹر ہوں، یا میں تمہارا خالق ہوں۔ یعنی کہ خدا اپنے ہاتھوں سے انسان کو ان کے ماں کے بطن میں بناتا ہے، اور وہ اپنی مہر انسان کے ہاتھ پر لگا دیتا ہے، ٹھپا اپنا لگا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب 10 باب اس کی 8 سے 12 آیت کو پڑھے، جس میں بیان کیا جائے گا کہ خدا کے ہاتھوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو ہمارا خالق جو ہمیں خلق کرتا ہے وہ اپنی مہر ہمارے ہاتھوں پر لگا دیتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں بناتا ہے۔ ایوب 10 باب اس کی 8 سے 12 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کے تو نے گندی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو مجھے پھر ہاتھ میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں اونڈیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیاں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے کلام سے سب کچھ بنا، یہ بالکل سچی بات ہے، لیکن کرتا بھی ہے ساتھ۔ یعنی کہ اس کے ہاتھ ہیں جو وہ انسان کو ان کی ماؤں کے بطنوں میں خلق کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خلق کرتا ہے۔ کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم اپنی اس کلیسیا کو بتائیں گے کہ خدا کیسے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی ورکشاپ کہاں ہے، کہاں وہ کام کرتا ہے، اور کہاں وہ انسانوں اور حیوانوں اور درندوں پرندوں چرندوں سب کی روحوں کو، روح تو نہیں لیکن جسموں کو وہ بناتا ہے، کیونکہ کوئی خالق بھی ہے۔ بغیر خالق کے کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ سب چیزوں، اس کی کریشن پاور ہے جو سب جگہ کام کرتی ہے۔ یہ خداوند کا پلان ہے۔ خداوند ایسے طریقے سے کام کرتا ہے کہ بیک وقت وہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو بناتا ہے،
اور حیوانوں کو، درندوں پرندوں کیڑوں مکوڑوں سب کو بناتا ہے، اور ان کے دل بناتا ہے، ان کے گردے بناتا ہے، کیڑی کے گردے، کیڑی کی آنکھیں، یہ کون بنا سکتا ہے؟ کون سائنسدان ہے دنیا میں جو یہ کام کر سکے؟ ہمارے خداوند کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، دیکھی اور اندیکھی چیزوں کو وہی بنانے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا خداوند ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے، میں نے تمہیں نجات دی ہے۔ وہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں ہی اول، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ابتدا اور میں ہی انتہا ہوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانہ میں بادشاہ لوگ اپنی جو سیل تھی، مہر تھی، لگاتے تھے کہ کوئی اس قانون کو بدل نہیں سکتا جسے خداوند یسوع کی قبر پر مہر لگا دی گئی تھی، تاکہ اس کو رات کو وہ سیلوں کو کھول کر کوئی لے نہ جائے مسیح یسوع کی لاش کو۔ یہ پرانے عہد میں بھی، یعنی قدیم زمانہ میں بھی یہی ہوتے تھے، یہ جو مہرے لگانے کا سسٹم، یہ سگنیچر تھے۔